السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر واصف رحمان ہے۔ آج ہم بات کریں گے لیور فنکشن ٹیسٹ یا ایل ایف ٹی سے متعلق۔ دیکھیں، آپ لوگوں میں سے اکثر کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ ہم جگر کے ٹیسٹوں کی رپورٹ کیسے پڑھیں۔ جب کسی کا جگر متاثر ہو، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو، یا کوئی شخص کثرت شراب خوری کی وجہ سے جس کا جگر متاثر ہو چکا ہو، وہ اپنے جگر کے ٹیسٹ پڑھنا چاہتا ہو، یا وہ شخص جس کو پیلا جرقان ہو چکا ہے کسی بھی وجہ سے اور اس کا جگر متاثر ہو چکا ہے، تو اب ان لوگوں کو اپنا جگر کا ٹیسٹ پڑھنا ہے تو وہ اس کو کیسے سمجھیں گے۔ دیکھیں، اس ویڈیو میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک تو وہ ٹیسٹ ذکر کریں جو کہ بہت کامن ہے، تقریباً 99% لیبارٹری میں انہی ہی ٹیسٹوں کی ویلیو بتائی جاتی ہے، اور دوسرا کہ ایسی ویلیوز جس کا استعمال ہمارے لیبز میں یا ہمارے ہاسپٹلز میں 99% ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں 3 طرح سے، اور یہ ٹوٹل ٹیسٹ بنتے ہیں 6۔ پہلے ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے اے ایل ٹی اور اے ایس ٹی۔ کہیں کہیں پہ اس کے دوسرے نام یعنی اے ایل ٹی کی جگہ ایس جی پی ٹی اور اے ایس ٹی کی جگہ ایس جی او ٹی بھی لکھا مل سکتا ہے۔ اب یہ 2 ٹیسٹ کیا چیز بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جگر کتنا حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے، یعنی جب جگر کے خلیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو ان سے یہ انزائم خارج ہوتے ہیں جن کا نام اے ایل ٹی اور اے ایس ٹی ہیں۔ اب یہ کن کن صورتوں میں خارج ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں جو کہ ہمارا ہیپاٹائٹس ہے، یعنی جرقان ہو گیا پیلا یا کالا، ہیپاٹائٹس اے یا ای، اسی طرح ہیپاٹائٹس بی یا سی، ان دونوں میں ان کا لیول بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بہت لمبے عرصے سے شراب پی رہا ہے تو الکوہلک لیور ڈیزیز کے اندر اے ایس ٹی کا لیول بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر انفیکشنز جو کہ وائرل تو نہیں ہے لیکن بیکٹیرین، ان میں بھی ان کا لیول بڑھ سکتا ہے۔ اب دوسری قسم کے ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے اے ایل پی اور جی جی ٹی۔ یہ 2 ٹیسٹ بتائیں گے کہ آیا آپ کے جو پتے کی نالی ہے اس کی اگر بندش ہو گئی ہے، یعنی وہاں سے اگر پت باہر نہیں نکل رہی، جس کو بائل کہا جاتا ہے، اگر اس کی بندش ہو گئی ہے کسی بھی بیماری کی وجہ سے، تو اس کا لیول بڑھا ہوا مل سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک ٹیسٹ کی کلاس ہے، اس کو کہا جاتا ہے، جس کے 3 مختلف نام ہیں۔ البیومن ہو سکتا ہے، اس میں بلی روبن ہو سکتا ہے، اور اس میں پی ٹی اور آئی این آر ہو سکتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جگر صحیح طرح سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یعنی یہ تینوں انزائم وہ چیزیں ہیں جو کہ جگر اگر صحیح کام کر رہا ہو تو یہ اپنی مناسب مقدار میں پیدا کرتا ہے۔ تو بلی روبن جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا ہے، جرقان میں اس کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ جرقان کس کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ یہ جرقان سرخلیوں کی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح یہ جرقان اگر آپ کا جگر ہیپاٹائٹس یا کسی وجہ سے متاثر ہوا ہے تو اس میں بھی ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ سکتی ہے، یعنی بلی روبن کی۔ اور اسی طرح جو